ہیں، ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ اسی سے مانگتے ہیں۔ مگر خدا کی قسم یہ بھی ایک حقیقت ہے، مصیبت میں مدد ہم علی سے مانگتے ہیں، مصیبت میں مدد ہم علی سے مانگتے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ چار مصرے ملازہ فرمائیے کہ انکار کی یہ شان نرالی ہے، دیکھیے انکار کی یہ شان نرالی ہے، دیکھیے محتاج ایک ہاں کا سوالی ہے، دیکھیے انکار کی یہ شان نرالی ہے، دیکھیے محتاج ایک ہاں کا سوالی ہے، دیکھیے اور دین کے چمن کی پیاس بجھا دی حسین نے، بیعت کا جام آج بھی خالی ہے، دیکھیے بیعت کا جام آج بھی خالی ہے، دیکھیے بیعت کا جام آج بھی خالی ہے، دیکھیے چار مصرے اور ملاحظہ فرما لیں کہ ذرہ ہوں ذرا سوچئے کیا ہے میری بساط، کہ ذرہ ہوں ذرا سوچئے کیا ہے میری بساط، پھر بھی میرے کلام کو سنتی ہے کائنات۔ ذرہ ہوں ذرا سوچئے کیا ہے میری بساط، پھر بھی میرے کلام کو سنتی ہے کائنات، اور میں مجلس حسین میں آتا ہوں اس لیے بٹتا ہے یہاں علم تبرک کے ساتھ ساتھ۔ میں مجلس حسین میں آتا ہوں اس لیے بٹتا ہے یہاں علم تبرک کے ساتھ ساتھ، بٹتا ہے یہاں علم۔ اور فضل صاحب بطور خاص ماں کے حوالے سے کہ عمر لگ جائے اسے میری دعا کرتا ہوں، کہ عمر لگ جائے اسے میری دعا کرتا ہوں، اپنے سینے پہ مجھے کر کے دکھایا ماتم، کہ عمر لگ جائے اسے میری دعا کرتا ہوں، اپنے سینے پہ مجھے کر کے دکھایا ماتم، اور وہ میری ماں ہے اسے بخش دے میرے مالک، اس نے بچپن سے مجھے کرنا سکھایا ماتم، اس نے بچپن سے مجھے کرنا سکھایا ماتم۔ اور یہ چار مصرے حضور مولانا صاحب، جیسے کسی سے ہم نے کہا کہ حضور آپ فلاں صاحب کی مجلس میں نہیں دکھائی پڑتے، تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ وہ کہاں کسی مجلس میں دکھائی پڑتے، خاموش ہو جانا پڑتا ہے۔ چار مصرے ملاحظہ فرما لیں کہ فرش مجلس کا اگر گھر میں بچھایا کیجئے، کہ فرش مجلس کا اگر گھر میں بچھایا کیجئے، جس کو جی چاہے محبت سے بلایا کیجئے۔ فرش مجلس کا اگر گھر میں بچھایا کیجئے، جس کو جی چاہے محبت سے بلایا کیجئے، ہاں مگر یہ شرط ہے اس کا سدا رکھیں خیال، ہاں مگر یہ شرط ہے اس کا سدا رکھیں خیال، دوسروں کی مجلسوں میں بھی تو جایا کیجئے، دوسروں کی مجلسوں میں بھی تو جایا کیجئے۔ نعرہ سلوات۔ کچھ نوجوان جو دیوار سے آ کر لگ کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ محفل ہو یا مجلس، اور بزرگ بیچارے کمر جھکائے تکلیف جھیلتے رہتے ہیں۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیے کہ بیٹھے ہیں جمع ہو کے جو دیوار سے لگ کر، بیٹھے ہیں جمع ہو کے جو دیوار سے لگ کر، تھک جانا جوانی میں یوں اچھا نہیں ہوتا، کہ بیٹھے ہیں جمع ہو کے جو دیوار سے لگ کر، تھک جانا جوانی میں یوں اچھا نہیں ہوتا، اور یہ کہہ کے لڑے رن میں حبیب ابن مظاہر، سرور کا سپاہی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا،
सरवर का सिपाही कभी बूढ़ा नहीं होता, सरवर का सिपाही कभी बूढ़ा नहीं होता। आइए नारे सलवात पढ़ते हैं। हजरत एक सलाम की फरमाइश है, कल पढ़ा था वकील साहब, एक सलाम कल मैंने पढ़ा था, उसकी फरमाइश का मुलाहिजा फरमा लें बतौर ख़ास। अफसोस नबीज़ादियों का शाम में जाना, सज्जाद से पूछो अफसोस नबीज़ादियों का शाम में जाना, सज्जाद से पूछो सरनंगे वो माँ बहनों का दरबार में जाना, सज्जाद से पूछो। और छुपती थी नबीज़ादी, नबीज़ादी के पीछे किस शर्मो हया से, और शिमर का उन बीबियों का नाम बताना, सज्जाद से पूछो। शेर पेश कर रहा हूँ हज़रत, तसव्वुर शर्त है कि बैठे हुए दरबार में सब छोटे बड़े थे, सादात खड़े थे। बैठे हुए दरबार में सब छोटे बड़े थे, सादात खड़े थे। सरताश्त में रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना, सज्जाद से पूछो। और वो शाम अलम और तमाचों की वो बौछार, वो बच्ची के रुखसार, अब्बास को रो रो के सकीना का बुलाना, सज्जाद से पूछो। क़यामत का बंद पेश कर रहा हूँ हज़रात, मुलाहिज़ा करें कि ज़ालिम लबे सरवे पे छड़ी मार रहा था, वो वक्त अजब था। अरे ज़ालिम लबे सरवे पे
چھڑی مار رہا تھا، وہ وقت عجب تھا، اس وقت پھوپھی بہنوں سے اشکوں کو چھپانا، سجاد سے پوچھو، آخری بند کی زحمت، کہ سر باپ کا گودی میں لیے مر گئی بچی، غش کر گئی بچی، منہ باپ کے منہ پر سے سکینہ کا ہٹانا، سجاد سے پوچھو، افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو، سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغہ المدحۃ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ البعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ الحد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتقبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم وفضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وعطشہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرزا انور بیگ ابن مرزا کلن بیگ اور ان کے ورثہ کی روح کو آپ لوگ ایصال کر دیں۔
नारे सलवात पढ़ देगा हजरत। कायनात में हर इंसान किसी न किसी रंग, किसी न किसी ढंग, किसी न किसी कबीले में, किसी न किसी वक्त और कोई न कोई ऐसा ज़माना है कि जिस ज़माने के अंदर मक़रूज़ रहा है आले मोहम्मद के एहसानात का। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इन एहसानात को अपने दिल के अंदर महसूस कर रहे हैं तो विलायत अली की खून की महसूस करते हुए हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर कर्ज़ समझ के नहीं बल्कि फ़र्ज़ समझ करके एक बावज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। अज़ीज़ान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अज़ादारान मज़लूम करबला, चूँकि ये इसाले सवाब की भी मजलिस है, इसलिए कुरान मजीद के सूरह अंबिया की आयत नंबर 7 को आपके सामने सरनाम कलाम के तौर पर पेश किया है, जिसमें खालिक कायनात के इरशाद फरमा रहा है कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका रिजालन नूही अलैहिम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। परवरदिगार आलम अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद ख़त्मी मर्तबत को मुखातिब करके कह रहा है कि ए मेरे हबीब, ए मेरे मोहम्मद, ए मेरे रसूल, ए मेरे नबी, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, ए मेरे हबीब, हमने आपसे पहले, मिन क़ब्लिका आपसे पहले जितने भी नबी भेजे हैं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका जितने भी नबी भेजे हैं, अल्लाह फरमाता है कि रिजालन, वो सारे के सारे नबी हमने मर्द बना करके भेजे हैं। तवज्जो चाहता हूँ, इंशाअल्लाह इस आयत के तर्जुमे से ही मैं चाहूँगा कि आप तवज्जो रखें। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका रिजालन, ए मेरे मोहम्मद, हमने आपसे पहले जितने भी नबी भेजे हैं, आपसे पहले जितने अम्बिया आए हैं, सबको अल्लाह ने क्या कहा कि हमने इनको मर्द बना करके भेजा है। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है कि नूही अलैहिम, और ए मेरे मोहम्मद, जब मैं अपने उन नबियों से जो आपके पहले हमने भेजा है, जब उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ तो नूही अलैहिम, तो सबसे पहले मैं अपने और उन नबियों के दरमियान एक वही का वसीला बना लेता हूँ। यानी कायदे खुदाबंदी यह है कि अल्लाह जब नबियों से गुफ्तगू करना चाहता है तो अल्लाह कहता है कि मैं सबसे पहले अपने और उन नबियों के दरमियान एक वही का वसीला बना लेता हूँ, तब मैं उन नबियों से गुफ्तगू करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए परवरदिगार आलम ने एक कायदा बताया कि देखो, जब मैं आदम से गुफ्तगू करता हूँ तो मैं वही के ज़रिए करता हूँ, देखो जब मैं नूह से गुफ्तगू करता हूँ तो मैं वही के ज़रिए करता हूँ, जब मैं इब्राहीम से गुफ्तगू करता हूँ तो मैं वही के ज़रिए करता हूँ, जब मैं मैलाहील से गुफ्तगू करता हूँ तो मैं वही के ज़रिए करता हूँ, जब मैं आनूश से गुफ्तगू करता हूँ तो मैं वही के ज़रिए करता हूँ, जब मैं कीनान से गुफ्तगू करता हूँ तो मैं वही के ज़रिए करता हूँ, जब मैं यूशा से गुफ्तगू करता हूँ तो मैं वही के ज़रिए करता हूँ, जब मैं यहिया से गुफ्तगू करता हूँ तो मैं वही के ज़रिए करता हूँ, जब मैं अदनान से गुफ्तगू करता हूँ तो मैं वही के ज़रिए करता हूँ, जब मैं मूसा से गुफ्तगू करता हूँ तो मैं वही के ज़रिए करता हूँ, जब मैं ईसा से गुफ्तगू करता हूँ तो मैं वही के ज़रिए करता हूँ। अल मुख्तसर, जब भी मैं अपने 1,24,000 नबियों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने और उन नबियों के दरमियान एक वही का वसीला बना लेता हूँ। यानी अल्लाह ताला तुम्हें तमीज़ सिखाना चाह रहा है, तुम्हें कायदा बता रहा है कि देखो, जब मैं अल्लाह होकर अपने छोटे नबियों से बग़ैर वसीले के बात नहीं कर सकता तो तुम बंदे होकर मुझ अल्लाह तक बग़ैर वसीले के कैसे आ जाओगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, तुम बंदे होकर मुझ अल्लाह तक बग़ैर वसीले के कैसे आ जाओगे। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने जितने नबी बनाए, वो सारे के सारे नबी क्या थे। अल्लाह ने उन सारे नबियों की एक सिफत बयान किया है कि वो सारे के सारे नबी रिजालन, रिजालन असल में रजुल की जमा है और रजुल कहते हैं मर्द को। अल्लाह कहता है कि जितने नबी आए थे वो सारे के सारे नबी मर्द थे। अगर मैं मजलिस पढ़ूं, अब जो भी आधा घंटा 35 मिनट मजलिस पढ़ूं और मैं बस यही पढ़ता रहूं कि देखिए, सुबह की 2 रकात नमाज है, ज़ोहर की 4 रकात नमाज है, असर की 4 रकात है, मगरिब की 3 रकात है, इशा की 4 रकात है, इताअत वालिदैन वाजिब है, पड़ोसियों का एहतराम करना वाजिब है। अगर मैं यही सारी चीज़ें बयान करता हूँ, हालांकि कुछ गलत नहीं है अगर बयान किया जाए, लेकिन हो सकता है कि बानी मजलिस मुझसे ये कह दे आपने क्या पढ़ा। हमने कहा क्यों, क्या मैंने कुछ गलत पढ़ा। कहा नहीं, पढ़ा तो बिल्कुल ठीक, लेकिन जो कुछ भी आपने पढ़ा है
وہ سب تو ہمیں پہلے سے پتا ہے. توجہ, وہ سب تو ہمیں پہلے سے پتا ہے. ہمیں پتا ہے صبح کی 2 رکعت ہے, ہمیں پتا ہے ظہر کی 4 رکعت ہے, ہمیں پتا ہے عصر کی 4 رکعت ہے, ہمیں پتا ہے مغرب کی 3 رکعت ہے, ہمیں پتا ہے عشاء کی 4 رکعت ہے, ہمیں پتا ہے کہ اتنے کلومیٹر چلے جائیے تو ظہر کی نماز قصر ہو کر کے 2 رکعت ہو جایا کرتی ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اطاعت والدین واجب ہے. تو یہ سب تو ہمیں پتا ہے. تو میں یہی تو کہتا ہوں مسلمانوں سے, ہم سے کیوں سوال کرتے ہو؟ بھائی اللہ سے پوچھو کہ اے میرے پروردگار, ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آدم آئے تو وہ بھی مرد تھے, نوح آئے تو وہ بھی مرد تھے, ابراہیم آئے تو وہ بھی مرد تھے, ابراہیم آئے تو وہ بھی مرد تھے, اسماعیل آئے تو وہ بھی مرد تھے. تو یہ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے نبی مرد تھے؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تمہیں لفظ مرد سے بہت چڑ ہو رہی ہے تو آنے دو, ایک خاص موقع کے اوپر میں تمہاری ملاقات ایک اور موضوع سے کرواؤں گا. توجہ, اور وہ موقع تھا خیبر کے میدان کا کہ جب 40 دن تک اسلام کی تھکی اور ہاری ہوئی فوجیں میدان جنگ میں جھنڈے لے کر کے جاتے تھے اور ڈنڈے لے کر کے واپس آ جاتے تھے, تو 40ویں دن رسول اسلام نے صحابیوں کے مجمع میں خیبر کے میدان میں ایک نعرہ دیا, لا اوتینا رایت غدن رجلن کرن غیران فرار, کہ دیکھو کل میں علم مرد کو دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مرد ہو گئے. ایک مرد وہ کہ جسے اللہ نے قرآن میں کہا, جملہ آپ کے حوالے ہے, اور ایک مرد وہ کہ جو نبی نے خیبر کے میدان میں کہا. لیکن دونوں مردوں میں بہت بڑا فرق ہے. ارے قرآن کی زبان میں جسے مرد کہا جائے وہ نبی کہلاتا ہے, اور نبی کی زبان میں جو مرد ہوتا ہے وہ علی کہلاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. عزیزان محترم, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جتنے بھی نبی بنائے تھے وہ سب مرد تھے, اور اللہ جب ان نبیوں سے بات کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے نبیوں سے وحی کا وسیلہ بنا لیتا ہے. دیکھیے یہ وسیلہ بھی عجیب چیز ہے. اللہ نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تک جانے کا ایک وسیلہ تلاش کرو. اللہ نے تمام کے تمام لوگوں سے کہا, کیونکہ وسیلہ ہی سب سے اہم چیز کا نام ہے. اور ایک خطیب گزرے ہیں علامہ ناصر عباس کا, میں ایک دن ان کی تقریر سن رہا تھا, انہوں نے خود ایک جملہ کہا تھا کہ لاہور کے اندر ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے لمس یونیورسٹی. کہہ رہے ایک بار تو میں تقریر کرنے کے لیے وہاں پہ گیا اور اسی وسیلے کے اوپر بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے سمجھانے کے لیے کہ وسیلے کی اہمیت کیا ہے, کہنے لگے کہ جو ہے ایک بچہ تھا, وہ جا رہا تھا, اس نے دیکھا ایک آم کا پیڑ ہے اور آم کی ڈالیوں کے اوپر کچھ جو ہے پھل لگے ہوئے ہیں. بچہ پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا اور بار بار کوشش کر رہا تھا کہ توڑے, لیکن وہ توڑ نہیں پا رہا تھا. انہوں نے وسیلہ کیسے سمجھایا, اتنے میں دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں. اس نے بچے نے بزرگ کیسا کہا کہ یہ جو ہے آم مجھے توڑ کر کے دے دیجئے. وہ بزرگ آیا اور اس نے ہاتھ کو پھیلایا اور اس کے بعد وہ آم کو توڑا, بچوں کو دے دیا. انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ بس وسیلہ یہی ہے کہ ادھر سے لے لینا اور ادھر سے دے دینا. توجہ ہے, کہا وسیلہ یہی کہتے ہیں کہ ادھر سے لے کر کے ادھر تک پہنچا دینا. تو کہتے ہیں کہ اسی یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکی تھی, اس نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں یہ مانتی ہوں, لیکن میرے اپنے اعتبار سے ابھی بھی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا کیسے نہیں ہے, کہا اس لیے کہ بچے نے آم اس لیے مانگا کیونکہ آم اس سے دور ہے, اور ہم وسیلے کو کیوں مانے, کیونکہ اللہ ہم سے دور نہیں ہے, بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ ہماری شہرگ گردن کے بالکل قریب ہے. تو اللہ تو ہم سے دور نہیں ہے بلکہ شہرگ گردن کے قریب ہے, تو پھر ہمیں وسیلے کی کیا ضرورت ہے, اللہ تو ہمارے پاس رہتا ہے. تو اس عالم دین نے بڑا عجیب جملہ کہا کوئی بات نہیں ہے, تو پھر اللہ سے کہہ دے کہ جب تیری موت آنے والی ہو تو ملک الموت کو نہ بھیجا کرے, ڈائریکٹ تیری گردن دبا دیا کرے. توجہ, کہا ڈائریکٹ تیری گردن دبا دیا کرے. کہا اسی لیے وسیلے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اور اللہ نے کیا کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو.
کافروں سے اللہ نے ایک جگہ قرآن میں مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے کافروں، یہ جو تم نے بتوں کو بنایا ہے، میں وہی کے اوپر آنا چاہتا ہوں، ان بتوں کو کیوں بنائے ہوئے ہو؟ کیا تم نے ان کو اللہ مان رکھا ہے؟ سارے کافروں نے بیک زبان ہو کر کے کہا، کیا کہا کہ ما نعبدہم بل لیقربون اللہ، ہم یہ بتوں کو خدا نہیں مانتے ہیں، ما نعبدو، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، پھر کیا مانتے ہو؟ کہا بل لیقربون اللہ، ہم ان بتوں کو اللہ تک وسیلہ تلاش بناتے ہیں۔ تو بھائی کافر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بتوں کو وسیلہ مانتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ ہم نے کہا دیکھیے کافر ہے لیکن اس کی یہ ذہنیت ہے کہ اللہ تک بغیر وسیلے کے نہیں جایا جاتا۔ توجہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کافر وسیلے کو مان رہا تھا تو اللہ پھر قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ کافروں کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا؟ میں کہوں گا پروردگار تو یہ کہتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کو مانو جنت میں مل جائے گی، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا، تو پروردگار وہ تو وسیلے کو مان رہا ہے۔ تو کہا دراصل کافروں سے غلطی یہاں پر ہو گئی کہ میں نے یہ کہا تھا ابتغوا الیہ الوسیلہ، ابتغوا عربی میں بنا ہے ابتغاء سے، اور ابتغاء کے معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، اور کافروں سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے وسیلے کو تلاش نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا، اور اللہ نے انہیں جہنم میں ڈال کے بتایا کہ اگر اپنے سے بناؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اگر میرا بنایا ہوا مانو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، عزیزان محمد۔ بھائی کیا ہے بھائی، انہوں نے خود بنا لیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نبیوں سے گفتگو کرتا ہوں تو وہی کے وسیلے سے کرتا ہوں۔ اب پھر آیت کا اگلا جملہ ہے جو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں کبھی بھی کسی مسئلے کے اندر کوئی چیز کا احساس ہو جائے جو چیز تمہیں پتہ ہے کہ تم نہیں جانتے ہو، حالانکہ دیکھیے معاشرہ بھی اب بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک علم ہے علم منطق جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی بتایا گیا کہ جہل جو ہوتا ہے نا، جہالت، وہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جہل مرکب ہوتا ہے اور ایک جہل بسیط ہوتا ہے۔ جہل مرکب کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسے جاہل کو کہتے ہیں کہ جو جاہل ہوتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہے، اس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے۔ اور جہل بسیط کس کو کہتے ہیں؟ کہا جہل بسیط اس جاہل کو کہا جاتا ہے کہ جو جاہل تو ہوتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہے۔ توجہ، اس کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہے، اس کو جہل بسیط کہا جاتا ہے۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا تعلمون، اگر تم کچھ بھی نہیں جانتے تو بھائی اہل ذکر سے پوچھ لو۔ ہم نے کہا یہ اہل ذکر ملیں گے کہاں؟ ہم نے جا کر کے علماء کرام سے پوچھا تو کہا اصل میں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں، یعنی کہ جو توریت کے علماء ہیں ان سے پوچھا جائے، جو زبور کے علماء ہیں ان سے پوچھا جائے، جو انجیل کے علماء ہیں ان سے پوچھا جائے۔ تو ہم نے کہا اللہ کبھی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ان سے پوچھا جائے، اس لیے کہ اگر اللہ کو یہی کہنا ہوتا تو پھر اللہ یہ کہتا کہ اہل کتاب سے پوچھو۔ اللہ نے اہل کتاب سے نہیں کہا بلکہ کہا اہل ذکر سے پوچھو۔ تو اب ہمیں تلاش کرنا ہے یہ اہل ذکر کون ہے اور یہ اہل کتاب کون ہے۔ اب سورہ بقرہ میں جگہ جگہ کے اوپر اللہ کہتا ہے اے اہل کتاب یہ حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو، اے اہل کتاب کبھی گناہ مت کرنا، اے اہل کتاب کبھی شراب مت پینا، اے اہل کتاب کبھی جوا مت کھیلنا، اے اہل کتاب کبھی سود مت لینا۔ عزیزان محترم، یعنی قرآن میں اہل کتاب کی یہی اوقات ہے کہ اللہ ان سے ڈانٹ ڈانٹ کے کہتا ہے یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ لیکن اہل ذکر کا جب بات آئی تو اللہ نے بہت پیارا لہجہ استعمال کیا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وال۔ توجہ کریے گا، اللہ نے اہل ذکر کو مخاطب کیا تو کتنا پیارا لہجہ اور کس طریقے سے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ۔ اللہ نے کہا
कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी जब अहले जिक्र की बात आई तो अल्लाह ने बहुत शीरी लहजा इस्तेमाल किया, और जब अहले किताब की बात आई तो अल्लाह ने डांट के कहा ये न करना वो न करना। इसका मतलब यह है कि फैसला हो गया कि कुरान में अहले किताब वो होते हैं जिनको डांटा जाता है, और जिनका कसीदा पढ़ा जाता है वो अहले जिक्र होते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, और अल्लाह ने क्या कहा, अहले जिक्र से पूछना। देखिए मैं मुसलसल ये दूसरी मजलिस आज ही के दिन पढ़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जो है मैं थका हुआ भी हूँ, लेकिन अगर हम इंशाअल्लाह तवज्जो रखेंगे तो मेरी थकान खुद अपने आप दूर हो जाएगी। तो मैं यहीं पे आयत की ज़ैल में अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह क्या कह रहा है कि अहले ज़िक्र से पूछो। हमने कहा परवरदिगार ये बात अजीब नहीं है कि अभी तू पूछ कह रहा था, नबियों की बात कर रहा था, आदम की बात कर रहा था, कलीम खुदा की बात कर रहा था, और करते करते बात जब पूछने की आई तो तू कह रहा है कि अहले ज़िक्र से पूछ लो। परवरदिगार तू कह सकता था ना कि अगर कुछ नहीं जानते हो तो इन्हीं नबियों से पूछ लेना, भाई आदम से पूछ लेना, नूह से पूछ लेना। अल्लाह ने कहा नहीं, पूछना नहीं है इनसे, बल्कि क्या कहा, अहले ज़िक्र से पूछना है। नबियों के पास भी अल्लाह ने नहीं भेजा। अब जरा सोचो कि जो अल्लाह पूछने के लिए तुम्हें छोटे नबियों के दरबार में नहीं भेजता, वो अल्लाह तुम्हें पूछने के लिए जाहिलों के दरबार में कहां से भेज देगा। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अहले ज़िक्र वो होते हैं कि जो अहले बैत होते हैं, हमें अहले बैत से दरियाफ्त करना है। अहले बैत कौन होते हैं? का अहले बैत वो होते हैं कि अल्लाह जिनका क़सीदा पढ़ता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। आज एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि अहले बैत से हमें दर्स लेना है। क्यों? अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम दर अहले बैत के ऊपर आ गए हैं तो हमें हर उस चीज़ की पैरवी करना पड़ेगी कि जो अहले बैत जिस चीज़ से मना करें। और अज़ीज़ान मोहतरम, ख़ास तौर से देखिए जो मुहर्रमात हैं, जो हराम शरीयत ने करार दिया है कि जुआ और सूद और वगैरह वगैरह, इसके अंदर एक शराब भी है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, चूँकि एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ और मुझे इन सब चीज़ों को बताने में कोई जो है शर्मिंदगी नहीं होती है, इसलिए कि इमाम ज़माना का नमक खाया है तो जाहिर सी बात है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये हक़ बनता है कि ज़रूरी है कायनात के अंदर कोई शराब पिए या ना पिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अली वाले को कभी शराब के करीब भी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए मैं बताऊँ। नहजुल बलागा में मौला का कौल है, मौला इरशाद फरमाते हैं कि अगर, तवज्जो सुने जवान ख़ास तौर से, और लोगों तक ये बात पहुँचाए, मौला फरमाते हैं कि अगर शराब का एक कतरा, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनिएगा, बहुत अहम बात है। अगर शराब का एक कतरा किसी समंदर में गिर जाए, मौला फरमाते हैं, और वो समंदर का पानी किसी तरीके से बहता हुआ किसी खेत के अंदर आ जाए, फिर उस पानी के ज़रिए उस खेत के अंदर घास निकल आ जाए, मौला फरमाते हैं कि उस घास को कोई सवारी खा ले तो मैं अली उस सवारी के ऊपर बैठना भी पसंद नहीं करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए ये शराब है, मौला ने फरमाया कि मैं उस सवारी पर बैठना पसंद ही नहीं करूँगा कि जिसने ऐसी घास खाई हो, जिसमें ऐसा पानी मिला हो कि जिसमें शराब का एक कतरा है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया गौर करे, अली वाले गौर करे कि मौला ने शराब के सिलसिले में कितना एहतियात दिखाया कि मैं अली उस सवारी पर बैठना भी पसंद नहीं करता हूँ। अब चूंकि ये मजलिस देखिए रिकॉर्ड भी हो रही है तो ये जुमला कह दे रहा हूँ कि मौला ने कहा मैं उस सवारी पर बैठना पसंद ही नहीं करता कि जिस सवारी ने ऐसी घास खाई हो, जिसमें ऐसा पानी मिला हो, जिसमें शराब का एक कतरा है। तो ज़रा सोचो, जो अली शराब के सिलसिले में इतना मोहतात कि वो सवारी पर बैठना पसंद न करे, तो फिर वो अली बादे रसूल शराबियों की बैयत कहाँ से कर लेगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान मोहतरम, क्या गवारा कर सकते हैं?
ہم کیسے مان لیں کہ علی نے شرابیوں کی بیعت کیا تھا؟ عزیزان گرامی، اس لیے کہ آج دیکھیے زمانہ واقعی بہت خراب ہے. کہیں کے اوپر طالبان حملہ کر رہے ہیں تو کہیں پہ ISI حملہ کر رہے ہیں, کہیں پہ بوکو حرم حملہ کر رہے ہیں. یہ سب اور صرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اور عزیزان محترم, ایسا نہیں ہے کہ میں نے بھولے سے طالبان کا نام لیا, نہیں, بلکہ میں جان بوجھ کے طالبان کا نام لے رہا ہوں. اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ہماری ہندوستان میں ہی کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. عزیزان محترم, ہو سکتا ہے اس سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہو, لیکن میں یہ بھی بتا دے رہا ہوں کہ جو طالبان کر رہا ہے دراصل اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. عزیزان گرامی, کیوں ہو رہا ہے؟ اور آج جگہ جگہ کے اوپر لوگ جہاد کر رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے گردنیں کاٹ دی جا رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے. خدا کی قسم میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اسلام خطرے میں نہیں ہے, اسلام تو خطرے میں تھا. توجہ کریے گا, اسلام خطرے میں تھا. اور کب خطرے میں تھا؟ کہا سن 61 ہجری سے پہلے اسلام خطرے میں تھا. اب میں بتاؤں کتنا خطرے میں تھا. ارے اتنا خطرے میں تھا کہ جمعے کی نمازیں بدھ کو پڑھائی گئی ہیں اور صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی گئی ہے. تو اسلام خطرے میں تھا سن 61 ہجری سے پہلے, لیکن سن 61 ہجری کے بعد اب اسلام خطرے میں نہیں ہے بلکہ مسلمان خطرے میں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. عزیزان محترم, اب اسلام خطرے میں نہیں ہے, اب اسلام کو حسین نے بچا لیا ہے, اب حسین نے اسلام کو بچا لیا ہے. اب مسلمان اپنے خطرے کی فکر کرے کہ مسلمان کر کیا رہے ہیں. اور آج جو دنیا میں ہو رہا ہے, حقیقت بتاؤں, اس سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ قتل و غارت گری کر کے کسی کو قتل کر دیا جائے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ محمد کا اسلام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ابو سفیان کا اسلام ہو, لیکن یہ محمد کا اسلام نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی, اس لیے ضروری ہے کہ اس ماحول میں, اس معاشرے کے اندر آپس کی بھائی چارگی کو بنا کر کے رکھیں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کیا کہتا ہے کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَتَّقُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ جب جمعے کے دن تمہیں آواز دیا جائے, اذا نودی للصلاۃ, جب ندا دیا جائے جمعے کے دن, تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے تمام کے تمام کام کو چھوڑ کر کے وسعت کرو اللہ کے ذکر کی طرف. اور پھر کیا کہا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ جمعے کے اندر, صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے, خطبہ سننے کا نام نہیں ہے, بلکہ وہاں کے اوپر جاؤ اور آپس کے معاشرے کو جاننے کی کوشش کرو کہ کسی کے اندر کون سا مسئلہ ہے. کوئی اگر پریشان ہے تو نماز کے بعد اس کی پریشانی کا جائزہ لیا جائے. کوئی اگر بے روزگار ہے تو اس کی روزی کے بارے میں پتہ لگایا جائے. اللہ نے اسی چیز کو کہا ہے کہ جاؤ جمعے کے اندر آپس کی معاشرت کو دور کرنے کی کوشش کرو, آپس کی دشمنیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو. اس لیے عزیزان محترم, آیت اللہ خمینی کا ایک جملہ ہے کہ آج ہم صرف ہاتھ باندھنے کے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں, دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. تو عزیزان محترم, یہ کب ہوگا؟ جب ہم آپس کی دشمنی کو جو ہے ختم کریں گے, آپس کی بھائی چارگی کو بنا کر کے رکھیں گے. اور عزیزان محترم, اس لیے دنیا سمجھے یہ فلسفہ کربلا امام کا. اور مجھے اس مقام کے اوپر بانی انقلاب امام خمینی کا ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. عزیزان گرامی, دیکھیے میں نے کہا نا اخلاق کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جب انقلاب ایران آ چکا اور امام خمینی بانی انقلاب امام ایران تھے, تو برٹین کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کی جو آرگنائزر تھی ایک لیڈی تھی. اس نے جو ہے تمام ملکوں کے سفیروں کو بلایا گیا تھا اور یہ جاننے کے لیے کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے کہ جس ملک کا نظام جو ہے پوری کائنات کے اندر لاگو ہونا چاہیے. یہ بہت مشہور واقعہ ہے. تو ہر ملک کے سفیر گئے ہوئے تھے اور اتفاق سے اس میں آیت اللہ خمینی کو بھی بلایا گیا تھا. تاریخی کہتی مطلب یہ واقعہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ گئے تو ایک ہال تھا, اس کے اندر وہ میٹنگ ہو رہی تھی. تب تمام کے تمام لوگ اپنے نظریے دے رہے تھے. رشیا یہ کہہ رہا کہ اس نظریے کے اوپر جو ہے دنیا چلنی چاہیے, اور روس یہ کہہ رہا تھا کہ اس نظریے کے اوپر ہونا چاہیے, تو کینیڈا یہ کہہ رہا, افریقہ یہ کہہ رہا. الگ الگ ملک کے لوگ تھے, سب نے اپنا اپنا نظریہ دیا. اور بہرحال اس میٹنگ کے اندر امام خمینی کو موقع نہیں مل پایا. جب میٹنگ ختم ہو گئی اور لوگ ہال سے نکلنے لگے تو سب سے آخر میں امام خمینی کو نکلنا تھا. جب وہ نکلنے لگے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ہال کے اندر ایک بلب تھا جو جل رہا تھا. توجہ کریے گا. تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا بلب جل رہا ہے, وہ فوراً واپس مڑنے کے بعد انہوں نے اس کا سوئچ بند کر دیا اور بند کر کے جانے لگے. تو وہ جو میٹنگ کی آرگنائزر تھی اس نے بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا آپ نے بلایا تھا, میں ایران سے ہوں, بانی انقلاب ہوں. تب اس نے کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کا نظریہ لیا ہے,
لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی نظام ہو سکتا ہے تو وہ صرف نظام اسلامی چل سکتا ہے۔ توجہ کریے گا، کیوں چل سکتا ہے؟ اب اس نے دلیل دیا، کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا تمام کے تمام لوگ چلے گئے اور یہ بلب جل رہا تھا، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کیا، لیکن آپ نے غور کیا، آپ نے جا کر کے اس کو بجھا دیا، اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو شخص دوسرے ملک کے اندر غیر منصرف طریقے سے صرف کرنا گوارا نہ کرے، وہ اپنے ملک کے اندر کسی غریب کا کوئی کھا نہیں سکتا ہے۔ عزیز ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محمد، ذرا سوچئے، یہ اخلاق ہے، اور اگر یہ اخلاق نہ ہوتا تو شاید آج امام خمینی کا نام جو ہے دنیا میں نہ ہوتا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلح پہ بیٹھ کے، نانا مسلح پہ بیٹھ کر جو کام کیا ہے نا، زمانے کے بادشاہوں نے بھی وہ کام نہیں کیا ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو جا کر کے سلمان رشدی سے پوچھ لیجئے گا کہ علی کے چاہنے والے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک فتویٰ بس دیا تھا، اور فتویٰ دینے کے بعد وہ برٹین میں رکا ہوا تھا، اور برٹین کا اپنا رول اور لا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجرم آ جایا کرتا ہے تو اس کو پناہ دے دیا کرتا ہے۔ اور میں نے 4 سے 5 سال پہلے آئی نیکس کے اندر ایک پیپر آتا تھا لکھنؤ کے اندر، میں نے اس کا خود سلمان رشدی کا اسٹیٹمنٹ اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس دولت ہے، شہرت ہے، تمام کی تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ بتا آیت اللہ خمینی نے جو تیرے اوپر فتویٰ دیا تھا وہ کیسا محسوس کرتا ہے؟ تو اس نے یہی کہا تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود آیت اللہ خمینی کا وہ فتویٰ میری جان سے زیادہ گزرتا ہے، ہر پل مجھے ستاتا ہے۔ جانتے ہیں یہ علی والا ہے جو مسلح پر بیٹھ کر میں کہوں گا، اے مولا، اے میرے امام خمینی، پوری کائنات خاموش تھی، جب اس نے رسول کی شان میں گستاخی کیا آپ بھی خاموش ہو جاتے۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ جس نے رسول کی شان میں گستاخی کیا وہ واجب القتل ہے؟ تو عجب نہ امام خمینی آواز دے، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کی نسل سے ہوں۔ پوری کائنات خاموش تھی اور میں نے اکیلے سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دے کر کے بتا دیا کہ دنیا والے یاد رکھیں، حافظوں کی نسلیں اور ہوتی ہیں، محافظوں کی نسلیں اور ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، حافظوں کی نسلیں اور ہیں، محافظوں کی نسل، اور دنیا سمجھنا ہے کون حافظوں کی نسل ہے اور کون محافظوں کی نسل ہے۔ تو دیکھیے جنگ صفین میں حافظوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا تھا، لیکن جو محافظ قرآن تھا اس نے نیزے پر بلند ہو کر کے قرآن کی تلاوت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے یہ حافظ اور محافظ، اور ہم اہل بیت کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اہل بیت حافظ اسلام نہیں ہے، محافظ اسلام ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ منزل میں ختم کر رہا ہوں، اس لیے دنیا غور کرے، دنیا اس کے اوپر، اور ضروری ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، آپس میں اگر ملے 2-4 لوگ تو اس کے اوپر ضرور بحث ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو عالم جو حالات ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر مجھے لگتا ہے زیادہ جلدی سدھار ہوگا، اس لیے کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، جتنی جلدی ہو سکے امام حسین علیہ السلام سے درس لے کر کے آپس کے معاشرت کو دور کریں، ایک دوسرے کی مدد کی جائے عزیزان محترم، اس لیے کہ یہ حسین کا یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اور عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے ہم نے مجلس کر دیا، تبرک بانٹ دیا، نہیں، یہ محرم تک محدود نہیں ہے، اگر محرم کے بعد بھی لگے کہ کوئی مجبور آ رہا ہے تو صرف امام حسین کے نام کے اوپر وہ چیز نکالو اور یہ سوچو یہ مولا حسین کا تبرک نکال رہا ہوں، اس سے مدد کر دو۔ عزیزان محترم، امام آپ کو وہی ثواب دیں گے جو مجلس کا ثواب ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ ہمیں خلوص سب سے زیادہ ضروری ہے، اور عزیزان محترم کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو فرش اعلیٰ سے منسوب کر لیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ چھوٹا سا سفر تھا، میں نے جو تقریباً مسلسل 10-11 دن پڑھا ہے، حقیقت میں تمام کے تمام جو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بہت بڑا وہ احسان بھی رہا ہے کہ جنہوں نے اس حقیر کو سنا ہے۔ یہ بہت مشکل سفر تھا لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے آسان ہوا ہے، میں شکریہ تو ادا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں کون ہوتا ہوں شکریہ ادا کرنے والا، اس کا اجر جناب زہرا دیں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس لیے کہ یہ فرش حسین ہے، ہر ایک کو اپنا نام بنانے کے لیے ایک موقع دیتا ہے، ہر ایک کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جیسے چاہو نام حسین کے نام پر اپنا نام بنا لو۔ اور عزیزان محترم، اس لیے کہ یہ حسین ابن علی ہے کہ جن کو خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ عزادارو، تاریخ یہ کہتی ہے، میں نے ایک واقعہ حیدرآباد کا ہے، میں حیدرآباد میں جب وہاں پہ ذریعہ معاش کے سلسلے میں وہاں پہ تھا، میں نے ایک واقعہ سنا ہے۔ دیکھیے یہ مجلس کا ماحول ہوتا ہے نا کہ کبھی بھی بہت سارے بزرگ آتے ہیں اور زندگی بھر مجلس سنتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک ایسا جملہ ہوتا ہے نا جو ان کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے، یا مجلس کا کوئی بند ہو، مجلس کا جملہ ہو، یا نوحے کا کوئی بند ہو، یا قصیدے کا ہے، تو وہ دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ انسان کوشش کر لے قبر میں بھی پہنچ جائے نا تو وہ جملہ نہیں بھولتا ہے۔ تو کہتے ہیں حیدرآباد میں ایک نوجوان تھا جو نوحہ پڑھا کرتا تھا، یہی نوحہ تھا جو میں نے ابھی پڑھا نا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ کہتے ہیں کہ ایک زمیندار تھے حیدرآباد کے، انہیں یہ نوحہ بہت پسند تھا،
और कहते कि जब वो ये नौहा पढ़ता था ना तो वो बहुत गिरिया करते थे, उनको वो नौहा बहुत पसंद था। और अक्सर जब मजलिसों में जाते थे उस जवान से कहते थे बेटा ये नौहा पढ़ो। कहते हैं कि जो है एक दिन वो जो जवान था नौहा ये पढ़ता था, वहाँ पर आप सिकंदराबाद के साइड एक कब्रिस्तान पड़ता है मीर अम्मान अली, उसके अंदर उनकी कब्र है। मैंने वहाँ दरियाफ्त किया, लोगों ने बताया। तो जब जो है एक दिन वो जवान था, उसकी बहन की शादी हुई, तो उसके पास पैसा न, वो गरीब था, तो वो आया उसी ज़मींदार के पास, कहने लगा कि देखिए मेरी बहन की शादी है, अगर हो सके तो कुछ पैसों से मेरी मदद कर दीजिए, मैं अपनी बहन की शादी कर लूँगा और अगर इसके बाद हालात मेरे अच्छे रहे तो मैं आपको ये जो है वापस कर दूँगा। तो उन्होंने जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उसको दे दिया और कहा इसको अपने पास रख ले और मुझे वापस न देना, बस हाँ इसके बदले अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊँ और जब मेरी लाश को कब्र के अंदर लिटाया जाए तो एक मरतबा यही नौहा आकर के मेरे सराहने पढ़ देना। खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। अज़ादारों कहने वालों ने ये कहा कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो ज़मींदार मर गए और इस जवान की बहन की शादी भी हो गई। तो जब ज़मींदार वो मर गया और उनको उसी कब्रिस्तान के अंदर लेकर के जाया गया और जब कब्र के अंदर लिटाया गया और यहाँ बारी आई कि तख्तों को लगाया जाए, तो किसी ने कहा कि अरे अभी तख्तों को मत लगाना, इसलिए कि मरहूम की एक वसीयत है, इस वसीयत को पहले पूरा कर लिया जाए और उसके बाद तख्ते लगाया जाए। तो किसी ने पूछा कौन सी वसीयत है? कहा उस जवान को बुलाया जाए कि जिस जवान के लिए उन्होंने कहा था कि ये नौहा आकर के मेरे सराहने पढ़ देना। आज़ादारा ने मज़लूम करबला उस जवान को बुलाया गया और बुलाने के बाद कहा मरहूम की वसीयत थी बेटा वो नौहा पढ़ दो। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, लोगों का मजमा जमा था, अब उस जवान ने फौरन ये नौहा निकाला। खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। आज़ादारों देखने वालों ने क्या देखा कि जैसे ही उसने ये नौहा पढ़ा है ना, मैयत की आंखों से आंसू बहने लगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जब आंसू बहने लगे तो लोगों को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये जिंदा है। एक मतलब डॉक्टर की एक टीम बुलाई गई कि ज़रा जल्दी करिए कहीं ऐसा तो नहीं है ये जिंदा है। तो जब डॉक्टर उतरे हैं और उन्होंने उसका चेकअप किया है तो कहने लगे कि इसकी रूह तो 5 घंटे पहले निकल चुकी थी। तो कहा अगर निकल चुकी थी तो फिर ये जिंदा की निशानी होती है कि आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। तो उसने कहा मुझे नहीं पता है, ज़रा एक बार और मेरे सामने पढ़ा जाए। तो उस जवान ने फिर पढ़ा, जैसे ही पढ़ा दोबारा आंखों से आंसू निकला। तो उसने एक ही जुमला कहा, मैंने डॉक्टरी की दुनिया में कुछ ऐसा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि इसने जो कुछ भी पढ़ा है, अरे जैसे ही इसने सुना है इसकी रूह वापस आई और हुसैन को रो करके वापस चली गई। ये आज़ादारों ये 1400 साल के बाद भी ये हुसैन का असर है कि आज़ादारों का हुसैन की याद कब्र में भी नहीं जाती है। आज़ादारों इसीलिए तो हम हुसैन को रोते हैं, इसलिए कि ये हुसैन है जो हमें कब्र की तारीकी में भी काम आएंगे। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, बस एक रवायत सुन करके मैं मजलिस को ख़त्म करना चाहता हूँ। आज़ादारों चूँकि यह असीरों का दिन चल रहा है, अब कुछ दिन के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम भी आ जाएगा। आज़ादारा ने मज़लूम करबला ज़रा सोचिए कि वो बहन कैद खाने के अंदर कैसे चहलुम मनाए कि जिस बहन के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आज़ादारों जानते हैं जब जिंदान में चहलुम के मौके के ऊपर ना कुछ खाने आए ना, थोड़ा सा खाना और सूखी हुई रोटियां थी, थोड़ा सा गर्म पानी मौला सज्जाद के सामने रखा गया और ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद अरे अपने बाबा का फातिहा दो। आज़ादारों बरसों के बाद जब सज्जाद ने पानी देखा है ना तो एक मरतबा करबला को रुक किया और कहा ए बाबा अरे आपकी याद में ये पानी आ गया, लेकिन मेरा असगर प्यासा मार दिया गया। हाँ आज़ादारों मजलिस ख़त्म हो गई। जब यह अहले बैत का काफिला जिंदान से रिहा हो गया और जनाब ज़ैनब ने कहा कि मैं अपने भैया का चेलुम करने के लिए करबला जाना चाहती हूँ। ये काफिला दोबारा से करबला पहुंचा, मजलिस खत्म हो गई। आज़ादारों आपने गिरिया कर लिया, एक आंसू अगर निकल गए रुमाल ज़हरा में जाने के लिए वही काफ़ी है। आ करके जब ये काफिला दोबारा से मख्तल में पहुंचा है ना तो हर बीबी जाती थी एक एक कब्र के ऊपर। गंज शहीदा के पास उम्मे फरवा भी हैं, उम्मे लैला भी हैं। आज़ादारों हर जगह गिरिया कर रहा है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद का हाथ पकड़ा, कहा बेटा सज्जाद ज़रा मेरे भाई अब्बास की कब्र तो बताना, मेरे अब्बास की कब्र कहाँ है। एक मरतबा मौला सज्जाद ने
फूफी का बाजू पकड़ा और चलते चलते तराई के करीब एक छोटी सी तुरबत थी, उस छोटी सी तुरबत पे ला करके खड़ा कर दिया। कहा फूफी अम्मा ये चचा अब्बास की लाश है। तो एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा सज्जाद अरे मेरा अब्बास तो इतना छोटा नहीं था, अरे ये कब्र इतनी छोटी क्यों है? आज़ादारा ने मज़लूम करबला मौला सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा अरे आपको पता नहीं है, असर आशूर जब मेरा चचा ज़मीन करबला के ऊपर आया है तो जालिमों ने तलवारों से मेरे चचा के लाश के टुकड़े कर दिए। ये सुनना था। एक मर्तबा ज़ैनब लाश अब्बास से लिपट गई और एक जुमला कहती है अब्बास जिंदगी भर ज़ैनब का तुमने ख्याल रखा, अब ज़ैनब मदीने नहीं जाएगी, अब ज़ैनब तुम्हारे कब्र की मुजावरी करेगी। अज़ादारों काफिला मदीना जाने के लिए तैयार हुआ। एक मर्तबा बीवियां इंतजार कर रही हैं ज़ैनब जल्दी आइए, ये काफिला वापस जा रहा है। तो ज़ैनब ने कहा मैं नहीं जाऊंगी मदीने, बस इतना सुनना था। एक मर्तबा कब्र अब्बास में लर्जा तारी हुआ, आवाज आई ए आकाज़ादी अरे मदीने वापस जाइए, कहीं ऐसा ना हो मेरी सुगरा मदीने में इंतजार करते करते मर जाए। हे आकाज़ादी जल्दी मदीने जाओ, सुगरा इंतजार कर रही है। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस मुख्तसर की इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार दुनिया में जहाँ कहीं भी शियाने हैदर कर्रार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हम में जो बेरोज़गार उनको रोज़ी अता फरमा, जो मक़रूज़ है उनका कर्ज़ अदा फरमा। परवरदिगार आलम जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता फरमा। इस बस्ती के मोमिनीन में जो भी बीमार है परवरदिगार आलम जल्द से जल्द उनको शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार आलम दुनिया के कैद खानों में जो भी बेगुनाह कैदी उनकी जल्द से जल्द ज़िंदान से रिहाई मुहैया फरमा। परवरदिगार तू रहीम है रहम फरमा, तू करीम है हम पर करम फरमा। परवरदिगार आलम ज़माना बहुत पूरा शोब लिहाजा हुज्जत आखिर का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। और जब इमाम आए तो हमारे अमाल ऐसे हो कि मौला अपने आवान व अंसार में शुमार कर सकें। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउन अलीम। गुजारिश एक मरतबा सूरह अलहम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मिर्ज़ा अनवर बेग इब्ने मिर्ज़ा कल्लन बेग और इनके विरसा के रूप को इरसाल करते हैं।